بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں آپ لوگوں کو عمل بتا رہا ہوں بہت ہی مجرب ہے اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں اس عمل کے، اور بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آئی تھنک 5 منٹ کا یہ عمل ہوگا بس، زیادہ سے زیادہ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے نا قربانی کے گوشت کے اوپر ہوگا۔ 3 دن قربانی ہے اور آپ 3 دنوں میں سے جو بھی قربانی کا گوشت ہوگا اس پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آپ اس کو کر سکتے ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی کا گوشت ہونا شرط ہے۔ جتنی مرضی دفعہ عمل یہ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ کر سکتے ہیں، پھر تیسری دفعہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہو، چھوٹا سا لے لیں، درمیانہ چھوٹا سا، یا ایک بوٹی ہو جائے، کوئی آپ کو بہت زیادہ گوشت سامنے نہیں رکھنا، بس ایک ٹکڑا لے لیں گوشت کا، ایک بوٹی لے لیں، اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بس سامنے آپ نے رکھنا ہے، 313 دفعہ یا شہیدو آپ نے پڑھنا ہے، 313 دفعہ یا شہیدو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، ٹکڑے کرنے کے بعد مچھلیوں کو کھلا دیں تو بہت اچھی بات ہے، نہر میں ہوتی ہیں، دریا وغیرہ کہیں پر بھی۔ اور اگر مچھلی اویلیبل نہیں ہے، مچھلیوں کو نہیں کھلا سکتے، تو پھر پرندوں کو، جانوروں کو، کسی کو بھی ڈال سکتے، بلی، کوا، چیل، کتا، کسی کو بھی کھلا سکتے۔ اچھا، اس عمل کی اجازت بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی آگے کسی کو بتانا چاہے، کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ دوسرے کی نیت سے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو خود کو اس کو ضرورت نہیں۔ اب اس کے بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا کیا بینیفٹس ہیں۔ عمل تو آپ کا سمجھ میں آ گیا، قربانی کے گوشت ہونا ہے، سادہ گوشت نہیں جو عام ہم دنوں میں لے کے آتے ہیں، وہ گوشت نہیں، قربانی کا گوشت ہو، سامنے رکھنا، 313 دفعہ یا شہیدو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر مچھلیوں کو کھلا دیں تو اچھا ہے، نہیں کھلا سکتے جانور میں کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کا عمل، کیا آپ نے کرنا ہے کس طرح۔ اب اس کے بینیفٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی بے زبان کو ڈالیں گے یہ گوشت تو وہ بے زبان جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، پہلا بینیفٹس، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بے زبان کو ہم ڈالتے ہیں یہ گوشت تو وہ ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اس کا بینیفٹ، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، یہ کسی جانور کو ہم لوگ کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناگہانی آفت سے جو ہے وہ بچائے گا، ناگہانی آفت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا۔ اور وہ ناگہانی آفت کون سی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا ہاتھ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ٹانگ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، آپ کی آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ ہو، یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ کی زبان کٹ جانے کا مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کی انگلی ٹوٹنے کا مسئلہ ہو، یہ اس طرح کے جتنے بھی مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے جو ہے انسان کو محفوظ رکھتا ہے جب ہم کسی جانور کو یہ کھلاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں یا اس کو۔ یہ 2 بینیفٹس ہو گئے اس کے۔ اب تیسرا بینیفٹ سنیں۔ اچھا، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، یعنی کسی کو کمر کا درد ہے، کسی کو ٹانگ کا درد ہے، یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہوگی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی بیماری آپ لے سکتے ہیں، اس کی نیت سے اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری سے نجات دلا دے گا، یعنی اس کی وہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اگر وہ اس نیت سے یہ عمل کرے گا تو۔ یعنی جب وہ پڑھ رہا ہو، دل میں، تصور میں، ذہن میں یہ نیت کر لے گا، یا اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی برکت سے جو ہے میری یہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو یہ ٹھیک فرما دے۔ عمل وہی ہے، نیت بندہ یہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو جو ہے وہ ٹھیک فرما دے گا۔ اچھا، اب اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ماں ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ عمل جو ہے بہت مجرب ہے، اس کی بھی نیت انسان جو ہے وہ کر سکتا ہے بیچ میں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، بیٹی ماں کے لیے بھی کر سکتی ہے، اگر کوئی اس کی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ جس سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ دوسرے کی نیت سے بھی ہم یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی مینس کہ آپ نے ایک دفعہ عمل کیا، اپنے لیے کر لیا، دوسری دفعہ آپ نے عمل کیا کسی اور کے لیے کر لیا، کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے لیے پریشانی ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتے، کچھ بھی ایسا ہے تو آپ اس کی نیت سے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگلا جو ہے اس کا اگلا بینیفٹ جو ہے، جتنے بڑے ٹکڑے کے اوپر آپ عمل کریں گے، گوشت کے جتنے بڑے ٹکڑے کے اوپر آپ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا آپ کو سونے کا ٹکڑا دے گا،
اب یہ سونے کا مطلب کیا ہے؟ گولڈ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ گولڈ دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ رزق میں برکت عطا فرماتی ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے جب انسان کے پاس مال آنا زیادہ شروع ہو جائے گا، پیسے زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ گولڈ کے برابر ہی ہو جاتا ہے، پھر اس کو گولڈ خریدنا یا رکھنا یا لینا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بڑے ٹکڑے کے اوپر آپ یہ عمل کریں گے اور جتنا اس سے زیادہ کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق میں برکت انسان کی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کیونکہ قربانی کے گوشت پہ صرف ہوتا ہے، ہم گوشت پہ کر نہیں سکتے، تو یہ پورا سال جو ہے نا اس کا آپ کو فائدہ رہتا ہے اگلے سال تک، جب تک آپ دوبارہ قربانی ہو رہی ہو۔ تو اس کو اس سال ضرور کر لیں اس عمل کو، اگلے سال پتہ نہیں انسان کی زندگی رہتی کہ نہیں رہتی، وہ عید یہ دیکھ پائے نہ دیکھ پائے، لیکن اسی سال یہ عمل کر لیں، مختصر سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور چیل اور یہ تو آج کل اتنے زیادہ ہوتا ہے، اگر مچھلی کسی کو نہیں بھی ملتی ہے ڈالنے کے لیے تو چیلیں وغیرہ، کتے بلیاں، یہ تو اتنی بے تحاشا ہیں کہ آپ ابھی تو قربانی ہے تو ہر جگہ ان کو گوشت نظر آتا ہے تو ہر وقت منڈلاتی رہتی ہیں، تو یہ تو 2 منٹ کا کام ہے، آپ کو مشکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، لاسٹ اس کا جو بینیفٹ ہے، اور بے تحاشا اس کے بینیفٹس ہیں، میں آپ کو جو امپورٹنٹ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ نسلوں کے مقدر اور نصیب کی نیت سے اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو آپ کی نسل و مقدر میں جو ہے چیزیں جو ہوں گی ان کے مقدر کی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور کوئی بھی عمل جو کیا جاتا ہے وہ صرف اپنی ذات تک نہیں ہوتا، ہر انسان جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ اگر کوئی وظیفہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کا یہی ہوتا ہے کہ جی ان کو بھی فائدہ ہو، ان کے آگے فائدہ، ان کا آگے فائدہ ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بھی آپ چیز عمل کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ آپ کی نسلوں میں آگے چلتی ہے، وہ چیز آپ کی اولاد میں، پھر آگے آپ کی اولاد میں۔ تو اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ایک بزرگ ہوتے ہیں تو ان کی نسلوں میں آگے ان کی اولاد بھی وہی بزرگی میں آتی ہے، ان کی اولاد بھی آگے وہی بزرگی میں آتی ہے، جو صحیح میں ہوتے ہیں، جو صحیح شریعت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں آگے وہ چلا دیتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے، جب آپ کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی اچھی نیت سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ آگے آپ کی نسلوں میں اور آگے ان کی، اور آگے 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 چلتے چلتے وہ آگے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور منتقل کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ عمل ہے، اور کل عید ہے تو آپ لوگ یہ کسی بھی ٹائم 3 دن کے اندر اس کو کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت ہونا ضروری ہے، تو یہ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت بینیفٹس ہوں گے۔